السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین کرام، 27 رجب، جسے عموماً لوگ شب معراج کے نام سے جانتے ہیں، اور اس رات کو لوگ مجالس قائم کرتے ہیں، معراج و اسراء کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس رات میں بڑے اہتمام ہوتے ہیں، اور اس رات کو لوگ جاگتے ہیں، اس رات کو لوگ عبادت کو خاص کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی عبادتیں اس میں کی جاتی ہیں، اور پھر 27 تاریخ کے دن کا روزہ بھی رکھتے ہیں معراج کے نام سے۔ ناظرین کرام، شب معراج کب ہوئی، اس میں کثیر اختلاف ہے۔ کیا یہ رات جو ہے معراج کی رات رجب ہی میں ہوئی؟ یہ جو ہے حقیقت میں یہ بات طے شدہ نہیں ہے، بلکہ اس میں علماء کے درمیان بہت سارے اقوال پائے جاتے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ ناظرین کرام، 27 رجب، جسے لوگ شب معراج کے نام سے جانتے ہیں، یہ لوگوں نے کہاں سے طے کر لیا، جبکہ اس کے تعلق سے کوئی بھی صحیح حدیث یا جو ہے متعین حدیث موجود نہیں ہے کہ 27 رجب ہی کو شب معراج ہوئی تھی۔ اس کے تعلق سے کثیر اختلاف ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ بعض قصہ گو لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ معراج ماہ رجب میں پیش آئی تھی، یہ کذب ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اسی طریقے سے ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قاسم بن محمد سے جس سند کے ساتھ روایت ہوئی ہے 27 رجب کو شب معراج کے تعلق سے، انہوں نے فرمایا یہ صحیح نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 رجب کو ہی معراج ہوئی تھی۔ ابراہیم حربی وغیرہ نے اس بات کا انکار کیا ہے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس معراج کے تعلق سے وقت کے بارے میں اختلاف کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ واضح کیا ہے کہ ایک قول کے مطابق معراج ماہ رجب میں ہوئی، دوسرے قول کے مطابق ماہ ربیع اول میں ہوئی، اور تیسرے قول کے مطابق رمضان میں ہوئی۔ اسی طریقے سے بعض لوگ شوال میں مانتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مہینے اور دن کے تعلق سے کوئی قطعی دلیل ثابت نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ تاریخ اور مہینے کے تعلق سے یہ جو ہے اس کا کوئی قطعی ثبوت نہیں ملتا۔ اسی طریقے سے اسراء و معراج کے مہینے کے تعین میں سیرت نگار اہل علم کے مختلف اقوال ہیں، جن میں سے کچھ آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہجرت سے 6 مہینے پہلے، ایک قول یہ ہے کہ شب معراج ہجرت سے 6 مہینے پہلے ہوئی تھی۔ ایک قول کے مطابق ہجرت سے 9 مہینے پہلے ہوئی تھی۔ ایک قول کے مطابق محرم میں ہوئی تھی۔ ایک قول کے مطابق ربیع اول میں ہوئی تھی۔ ایک قول کے مطابق ربیع الاخر میں ہوئی تھی۔ ایک قول کے مطابق رجب میں ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے ایک قول کے مطابق رمضان میں ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے ایک قول کے مطابق شوال میں ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے ایک قول کے مطابق ذوالقعدہ میں ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، اسراء و معراج کے تعلق سے
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مہینے اور سالوں میں کثیر اختلاف ہے. جب مہینے اور سالوں میں کثیر اختلاف ہے اور اس کا تعین نہیں ہے تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی تاریخ میں بھی کثیر اختلاف ہوگا. ظاہر سی بات ہے جب مہینے میں اور سال میں اختلاف ہے تو تاریخ میں بھی کثیر اختلاف ہوگا. نہ جانے کہاں سے لوگوں نے 27 رجب کو ہی شب معراج کی تاریخ کو متعین کر دیا، اور افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے کہ بعض مقررین اور واعظین بھی اس پر زور دیتے ہیں اور اس کے بڑے بڑے فضائل بیان کرتے ہیں، جو کہ یا تو وہ حدیث جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، یا پھر وہ حدیث جو ہے سخت ضعیف ہے. ناظرین کرام، اسی طریقے سے اس رات کو عبادت کرنے کے تعلق سے اس کے اتنے زیادہ فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. جبکہ اگر راتوں میں کوئی افضل رات ہے اللہ کے نزدیک تو وہ ہے لیلۃ القدر، جس کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. لیکن لیلۃ القدر پر اتنا زور نہیں دیا جاتا جتنا کہ 27 رجب کی رات کو زور دیا جاتا ہے، اور اس میں عبادت کے تعلق سے بڑے بڑے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اور اس کے روزے کے تعلق سے بڑے بڑے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. ناظرین کرام، یہ سب باتیں من گھڑت ہیں یا تو پھر سخت ضعیف ہیں، جھوٹی ہیں. ہمیں ان باتوں پر یقین کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ہمیں ملتا ہے. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خاص طور پر ماہ رجب کے متعلق کوئی صحیح، حسن یا کم درجے کی ضعیف سنت وارد نہیں، بلکہ اس سلسلے میں تمام روایات یا تو من گھڑت ہیں یا سخت ضعیف ہیں. انہوں نے فرمایا یا تو جھوٹی ہیں، من گھڑت ہیں، یا تو سخت ضعیف ہے. اسی طریقے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بطور خاص رجب کے روزے رکھنے کے متعلق تمام احادیث ضعیف ہے، بلکہ موضوع ہے. اہل علم نے ان میں سے کسی پر بھی اعتماد نہیں کیا. ناظرین کرام، اسی طریقے سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کے روزے اور اس کے کچھ راتوں میں قیام کے متعلق سے جتنی بھی احادیث آئی ہیں یا جتنی بھی احادیث اس تعلق سے پائی جاتی ہیں وہ تمام جھوٹ اور بہتان پر مبنی ہے. ناظرین کرام، ہم یہ غور کریں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 27 رجب کو جو لوگوں نے شب معراج کا نام دیا اس میں کثیر اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ مان لیں کہ 27 رجب کو ہی شب معراج ہوئی تھی، تو ہم یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں، آپ کے زمانے مبارک میں تقریباً 10-11 مرتبہ، اگر ہم ہجرت سے پہلے ہی لے لے واقعہ تو پھر بھی 10 مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے ہیں. یعنی 10 مرتبہ جو ہے یہ 27 رجب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں گزرا ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 رجب کا روزہ رکھا یا 27 رجب کی رات کو عبادت کی یا عبادت کے طریقے بتائے، عبادت کو خاص کیا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں نہ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں یہ ملتا ہے، اور نہ صحابہ کرام کی سنت سے ہمیں یہ ملتا ہے رضی اللہ عنہم، اور نہ تابعین کے، نہ جو ہے تبع تابعین کے، نہ ائمہ کے. حتیٰ کہ ائمہ کے اماموں کی بھی ہم سیرت پڑھیں تو کہیں پر بھی اماموں نے بھی 27 رجب کو ہی جو ہے انہوں نے روزہ رکھا ہو یا اس رات کی اہمیت بتائی ہو اور انہوں نے شب بیداری کی ہو. ایسی کوئی روایت آپ نہیں لا سکتے. یہ سب من گھڑت ہیں، یہ سب من گھڑت روایات ہیں. اگر اتنی اہمیت کی یہ رات ہوتی تو بھلا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کا کیا نہیں بتاتے؟ نعوذ باللہ، کیا اس رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھپا لیتے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ دین مکمل ہے. آپ دیکھیے کہ اس دین میں آج خرافات و بدعات لوگ ایجاد کرتے ہیں. وہ دین جو تو نہ تو نبی کی سنت سے ثابت ہے،
نہ صحابہ کی، نہ تابعین سے کی سنت، نہ سلف کی جو ہے یہ سنت ہے، نہ جو ہے اس روزے کو سلف صالحین نے رکھا، نہ ائمہ نے رکھا، نہ تابعین نے رکھا، نہ تبع تابعین نے رکھا، نہ صحابہ نے رکھا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مہینے میں روزے کی سب سے زیادہ پابندی نفلی روزے کی کرتے تو شعبان کا مہینہ تھا۔ رجب کے تعلق سے ایک بھی حدیث نہیں ہے، صحیح حدیث میں ایک بھی حدیث آپ نہیں پا سکتے، لہٰذا ہمیں جو ہے اس تعلق سے بچنا چاہیے۔ جو ہے شب معراج کی کوئی تاریخ مقرر نہیں، اس لیے ہمیں اس میں شب بیداری سے اور روزے سے بدعات پر عمل کرنے سے بچنا چاہیے۔ شب معراج میں جو تحفہ ملا ہم اس پر غور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں جو تحفہ ملا، شب معراج میں جو تحفہ ملا وہ کیا تھا؟ 5 وقت کی نماز، جو ہمیشہ ہمیں پڑھنا ہے جب تک ہماری حیات ہے، آخری سانس تک نماز معاف نہیں ہے۔ لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم خرافات و بدعات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور اکثر وہی لوگ حصہ لیتے ہیں جو نماز سے دور رہتے ہیں، اور وہ ایک دن نماز پڑھ کر گویا کہ پورے سال کی نماز معاف کروا لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ 5 وقت کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں ملی تھی۔ اس کی حفاظت کرنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے، اور قطعاً جو ہے اس کا چھوڑنا حرام ہے۔ جان بوجھ کر اگر کوئی چھوڑتا ہے تو عند اللہ اس کا مواخذہ ہوگا۔ آج ہم نماز کے تعلق سے دیکھیں ہمارا کیا حال ہے۔ ہم کسی بھی حال میں ہوں، چاہے بیماری میں ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، حتیٰ کہ ہم سخت علیل ہوں، اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے۔ فرض ہی ہم ادا کر لیں لیکن نماز پڑھنا ہے، کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اور جب بیماری کی حالت ہو تو اس وقت تو اور ہمیں اللہ سے جڑ جانا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بیماری کی حالت میں ہیں، ہم نہیں اٹھ پاتے، نہیں بیٹھ پاتے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم جس حال میں ہمیں آسانی اس حال میں ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ لیکن اگر یہ آپ چاہیں کہ نماز معاف ہے تو کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ابھی دور حاضر میں اسی جو ہے چند دن پہلے آپ دیکھتے ہیں ترکی اور سیریا میں کیا حال ہوا۔ زلزلے نے کون سا قہر برپا کیا۔ قیامت جو ہے وہاں کے لوگوں پر ایک قیامت آ چکی ہے، لوگ پریشان ہیں، بے حال ہیں۔ اسی میں ایک جو ہے سیریا کی ایک بچی کا واقعہ ہے، ایک ننھی سی بچی ہے جو 3 دن مسلسل ملبے میں دبی رہی، بالآخر 3 دن بعد اس بچی کو نکال لیا گیا۔ 3 دن کے بعد وہ بچی صحیح سلامت، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی اور صحیح سلامت لوگوں نے اسے نکالا۔ جب وہ بچی باہر آئی، اس کی زبان پر بس ایک ہی الفاظ تھے، نہ اسے اس کی ماں کی یاد آئی، نہ اسے اس کے باپ کی یاد آئی، نہ گھر والے کے کسی فرد کی یاد آئی، نہ بھائی بہن کے کسی کی یاد نہیں آئی۔ اسے بس ایک ہی الفاظ جو ہے اس کی زبان پہ تھے، یا اللہ سر لے کم یوم ما صلیت، یا اللہ سر لے کم یوم ما صلیت۔ الہی میرا کیا بنے گا، اے اللہ میرا کیا بنے گا، کتنا دن ہو گیا میں نے نماز نہیں پڑھی۔ ناظرین کرام، اس بچی سے نصیحت ہم حاصل کریں۔ آج ہماری نماز کا کیا حال ہے؟ آج ہم کہاں پر ہیں نماز کے تعلق سے؟ آج ہم دھڑلے سے نماز کو ترک کر دیتے ہیں، نماز کے بارے میں سوچتے ہی نہیں، بلکہ تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے حقوق ہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ کہاں پر لکھا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ کون سی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ کون سے آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ بلکہ قرآن میں تو یہ ہے کہ جنتی جب جہنمیوں سے سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے کیوں جہنم میں آئے ہو، تو ان کا یہ جواب ہوگا لم نکو من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ آپ کیسے کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ ناظرین کرام، اگر معراج کے واقعہ سے کوئی نصیحت حاصل کرنی ہے تو نماز کو اپنا لو۔ نماز ہر حال میں، کسی بھی حالت میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، بیماری میں ہو، کسی بھی حال میں ہو، نماز کو نہ چھوڑیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کے موقع پر ایک خاص تحفہ ملا تھا۔
قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت. ہم اس 2 آیت کو پڑھیں، یاد کریں اور اس کی تفسیر پڑھیں، اس کے تراجم پڑھیں، اس پر غور کریں. یہ ایک تحفہ ملا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ایک 2 ایسی آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر خود دی تھی، بذریعہ وہ خود. ورنہ پورا قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ نازل ہوا، لیکن یہ 2 آیت ایسی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود عطا کی تھی. ہم ان چیزوں کا خیال کریں. معراج کے تعلق سے اگر کچھ دیکھنا ہے، نماز کی پابندی کریں، سورہ بقرہ کی آخری آیت کو یاد کریں، سوتے وقت ان آیات کا جو ہے تلاوت کر کے سوئیں. بڑے فضائل ہیں اس آیات کے، لہٰذا ہم ان چیزوں پر عمل کریں. علم گلم چیزوں پر، علم گلم تقریروں پر دھیان نہ دیں. ہم جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ چیز عمل کرنے کی کوشش کریں. دین کو اپنے اندر خالص، دین کو جو ہے پیوست کریں، اپنے اندر خالص دین کو جو ہے اس کے تعلق سے بیداری پیدا کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس دین کے تعلق سے اس کے لیے مطالعہ کریں اور اس پر جو ہے عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے شب معراج کے واقعات کو سمجھنے کی، صحیح واقعات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں خرافات و بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے کہ وہ قرآن کو سمجھیں، حدیث کو سمجھیں اور صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین فاستغفرہ انہ هو الغفور الرحیم. ناظرین کرام، ویڈیو کو لازم لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سعد اسلامک چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن کو کلک کر دیں تاکہ ہم کوئی بھی اچھی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ تک فوراً جو ہے وہ ویڈیو پہنچ جائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.